اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی ہیں۔ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے کہ جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے بھی پہلے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟
ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ و قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے، اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت اور رحمت کے طور پر، اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور انصاف اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگران ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے،
اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا و آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ سو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے تو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی۔ تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو پورا پورا اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ،
اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی موش غافیوں سے اس میں اختلاف پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔